بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان جب تک اپنی میراث کے ساتھ قائم رہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے دین کے وارث ہیں، جب تک ہم نے اپنی صفوں کے اندر اپنے علماء کو جگہ دی، امامت ان کی قبول کی، اقتداء ان کی قبول کی، اور سینوں کے اندر قرآن کی امانت کو محفوظ کیا، اور اپنے اجوار کے اندر اور اپنی فوقیت کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر قرآن کو فرسٹ ایڈیشن کے طور پر جب تک ہم نے شامل کیا تو ہم نے دنیا کی امامت کی ہے، ہم نے دنیا کو راستے دکھائے ہیں۔ ہماری ہی صفوں کے اندر ابو علی سینا پیدا ہوئے، ہماری ہی صفوں کے اندر امام رازی پیدا ہوئے، ہماری ہی صفوں کے اندر امام غزالی پیدا ہوئے، ہمارے ہی مدارس کے اندر علوم و فنون کے سمندر بہائے گئے، ہمارے ہی مدارس سے علم قرآن کے، علم نور کے مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مؤرخین پیدا ہوئے، ہر وہ نور کے چشمے بہے جن سے پوری دنیا مستفید ہوئی۔ اور جب ہمارے مدارس کے اندر علم قرآن کو فوقیت دینے کے بجائے دیگر علوم جن کی ضروریات اتنی نہیں تھی ان کو لایا جانے لگا تو پھر ہم دنیا سے پیچھے ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو اولین ترجیح دیں، ہم محدثین کو اولین ترجیح دیں، ہم مفسرین کو اولین ترجیح دیں۔ جب ہمارا معیار یہ ہوگا، اگرچہ موجودہ حالات کے اندر مشکل ضرور ہو چکی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کی ترجیحات اب حافظ قرآن نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کی ترجیحات رول ماڈل کے طور پر ایک عالم دین نہیں ہے، لیکن اس امر میں بھی ہمیں دل پر پتھر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم باعمل بنانا ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات میں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا، وہ کیا کہ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کر لے کتنی کر لے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے باب قلبی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ کہ آج کا دور ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ دوبارہ سے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو ان کو للکار سکے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج پھر سے مسلمانوں کا وقار بلند ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج پھر سے مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنا علم لے کر دنیا پر چھا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ غرناطہ کی بستی دوبارہ سے آباد ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر علوم و فنون کا دریا پھر سے بہنے لگے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا کہ آج خود بھی اس بات سے تیار ہو جا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی علوم وارث سے قرآن بنانا ہے، اپنے بچوں بھی قرآن کا وارث بنانا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آج تیار ہوں اور علم دین کے لیے تن من دھن قربان کر کے میدان عمل میں آ جائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس اہل علاقہ والوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اتنے بہترین مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ سب پر کہ اتنے بہترین مدارس آپ کے ہاں موجود ہیں، تو ان کے دستے بازو بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے دستے بازو بنیں، قدم کے ساتھ قدم ملائیں، یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ محمد اسلم الرحمان صاحب ایک فکر انگیز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ ہے اس کے متعلق بتا رہے تھے کہ دوبارہ اس کا حصول کس طرح ہوگا۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ان ھذا الکتاب یرفع بها اقوام ویدع به آخرین، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے کتنے ہی لوگ بلندیاں پاتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس کے ذریعے بلندی سے زوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب بلندی بھی عطا کرتی ہے، یعنی قرآن مجید یہ زندہ کتاب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ان کے سیدنا عامر تابعی آپ کے پاس آئے، کہا کہ لوگ مسجد میں بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے غافل ہو گئے ہیں۔ تو آپ ان کے سامنے گئے اور آپ نے کہا، سیدنا علی صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا
کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات آتی تھی، کوئی بھی ایسی چیز آتی تھی جس کے لیے وہ اصلاح کا معاملہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی بات نہیں کرتے تھے، یا قرآن کی بات کرتے تھے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ ہم آج سے 1400 سال بعد بھی کوئی مومن سنتا ہے تو فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو۔ یہ تعلق مصطفیٰ ہے جو بیدار کر لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی تعلق اور فکر ہے کہ مومن ایمان میں جتنا بھی کمزور ہو، رسول کا نام ان کے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فوراً حضور کی حدیث بیان فرمائی، تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور نے فرمایا ستکون فتنۃ، سنو عنقریب فتنہ ہوگا۔ ایک فتنہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک عربی میں۔ عربی میں امتحان کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے، آزمائش کے لیے آتا ہے، ایگزام کے لیے آتا ہے، ٹیسٹ کے لیے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ستکون فتنہ، عنقریب آزمائش ہوگی، عنقریب آزمایا جائے گا، عنقریب تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، عنقریب تم سے امتحان لیا جائے گا، تمہارے کردار کا، تمہارے افکار کا، تمہارے نظریات کا، تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کا۔ سننے والے مولا علی تھے، فرمایا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں فتنہ ہوگا تو سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آزمائش ہوگی تو سچ کہا، آپ رسول اللہ ہیں، آپ کو رب کریم نے نور نبوت عطا کیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم بیان کرنا، آپ کو پورے الفاظ ڈھونڈنے لگتے ہیں، حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو عربی کا مطلب پڑھا، یہ مفہوم ترجمہ اور تشریح ترمذی میں یہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مل مخرج منہا، نور نبوت عطا ہوا، مل مخرج منہا، what is the way out؟ یا رسول اللہ ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے، نکلیں گے کیسے؟ کوئی عام بندہ کہتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ 58 اسلامی ممالک، غزہ کی حالت دیکھ لیں، غزہ، لبنان کی سرحد، شام، اردن، فلسطین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان، افغانستان، لیبیا، مراکش، تیونس، مسلمان ممالک۔ غزہ، فلسطین کوئی دور نہیں ہے، یہ مسلمان ممالک کے سنگ درمیان میں ہے۔ غزہ، غزہ کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ غزہ تو یہ ہے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، آواز کوئی نہیں اٹھا رہا، کیوں؟ سوال پہلی بات یہ ہے کہ آج جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ نیشن اسٹیٹ بنی ہے، کیا بنی ہے؟ کیا بنی ہے؟ نیشن اسٹیٹ بنی ہے، قومی ریاست بنی ہے۔ قومی ریاست کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہماری قوم ہے، پھر ہم مسلمان ہیں، پہلے مثال کے طور پہ قومی ریاست کا مطلب ہے کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر مسلمان ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ساری نسبتیں اسلام کے بعد ہیں، پھر ساری نسبتیں۔ اب لبنان کیوں نہیں بول رہا، اردن کیوں نہیں بول رہا، شام کیوں نہیں بول رہا، سیریا کیوں نہیں حملہ کر رہا؟ کیوں کہ وہ نیشن اسٹیٹ ہے، ان کے آئین اور قانون کے اندر کوئی آرٹیکل ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پڑوسی ملک پر، اسلامی ملک پر ظلم و ستم کرے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں بھی ایسی کوئی آرٹیکل نہیں۔ ضرورت ہے، ہمارا آئین اسلامی ہے لیکن کچھ سکم موجود ہیں، کچھ کمیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، غزہ کے اندر مسلمانوں کی نشر کشی ہو رہی ہے، برما کے اندر ہو رہی ہے، روہنگیا کے اندر ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا؟ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ بات ہے کہ جس کا کھائیں اس کی کھائیں ان کی ہے، ان کی زبان بولیں گے۔ آپ ان کے فیور میں کچھ کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کیا وارننگ مل جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ من مخرج منہا، نکلیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے قیامت تک، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالفصل هو الحبل اللہ المتین هو الذکر الحکیم هو الصراط المستقیم۔ کہا یہ کتاب اللہ ہے، تمہاری بھی خبر ہے، مستقبل کی بھی خبر ہے، ماضی کی بھی خبر ہے، تم نے کیا کرنا
ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے، کیا نہیں کرنا اس کا ذکر بھی ہے، کیا اچھا ہے اس کا ذکر بھی ہے، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ سب اس میں ہے۔ والفضل، سن لو یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، لیس بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے اس کو چھوڑا، جس نے اس کو مذاق سمجھا، جس نے اس کو تکبر کی وجہ سے چھوڑا، جس نے اس کو غفلت کی وجہ سے چھوڑا، قسمہ اللہ، عربی کا لفظ ہے قسمہ اللہ، اللہ توڑ دے گا، مارے گا نہیں، توڑ دے گا اس کو، اس قوم کو، اس نسل کو، اس شخص کو جو قرآن کو تکبر کی وجہ سے چھوڑتا ہے کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ من ترکہ من جبار قسم اللہ، من ابتغاء الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے چاہا کہ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے گائیڈ لائن ملے، نور ملے، روشنی ملے، کہیں اور نور نہیں، کہیں اور روشنی نہیں، روشنی اور نور جنون اور ایکسیپٹ اور صحیح نور قرآن کے اندر ہے۔ فرمایا من اتباع الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، ہدایت تو نہیں پائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہو جائے گا، لمبی تفصیلی حدیث ہے، ترمذی شریف کو پڑھ لیں۔ تو اسی دوران سید حنیف شاہ صاحب تشریف لائے، علامہ سید عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے، علامہ ندیم قادری صاحب تشریف لائے، علامہ صابر گولوی صاحب تشریف لائے، اور جو علماء کرام تشریف لائے ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات یاد رکھیں، ایک جب پاکستان آزاد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے نام سے، اس کا ہیڈ بنایا تھا علامہ محمد حسن۔ اس کو علامہ محمد، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں، دا روڈ ٹو مکہ، اسلام ایٹ دا کراس روڈ، دا روڈ ٹو مکہ، مکہ کی طرف کہا گیا ہے، مکہ کی طرف کی روڈ۔ وہ سابقہ یہودی تھے، صحافی تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے، فارسی زبان کے ماہر تھے، انہوں نے پوری عرب دنیا، یورپین کنٹریز کا سفر کیا، سب کچھ کیا۔ ان کی کتاب کا خلاصہ ہو سکے تو اس کو ضرور پڑھیے، تاکہ فکری طور پر جو ہم اسلام کے بارے میں مرعوبیت کا شکار ہیں کہ بھئی ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ تم زوال کا شکار اسلام کی وجہ سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بات ذہن سے نکال دو، میں شرق و غرب میں پھرا، یورپ میں پلا بڑھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا، اور عرب اور عجم کے سارے ممالک میں میں نے ریسرچ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنو، مسلمان اسلام کی وجہ سے زوال کا شکار نہیں، بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال کا شکار۔ مسلمانوں کی اصل عظمت رفتہ جس چیز میں پوشیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اسلام چھوڑنے کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی اور مسکنت، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے بارے میں جو فرمایا گیا تو کس کی وجہ سے؟ کہ جب تورات کی صحیح تعلیمات کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ذلت، رسوائی اور محتاجی ان پر مسلط کر دی۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام قانون بیان کر دیا۔ جو قوم بھی خدا کی ہدایت کو، خدا کے پیغام کو، رب کی بات کو جھٹلائے گی، غفلت کا مظاہرہ کرے گی اور کہے گی کہ عمل نہیں ہو سکتا، اس پر بات نہیں ہو سکتی، اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرق اسلام کو کچھ نہیں پڑے گا، مسلمان زوال کا شکار ہوگا۔ اسلام زوال کا شکار نہیں ہے، مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اسلام الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام دن بدن بلندی ہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ اسلام کی صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ علماء فارغ ہوتے ہیں، دستار بندی ہے، دستار بندی ہوتی ہے، اسناد دی جاتی ہے کہ 6 سال 8 سال علم دین پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی اصل ماخذ کو پڑھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، صحیح طور پر قرآن کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بظاہر ترجمہ پڑھ کر یا کسی کی تصویر سن کر تبصرہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہماری عموماً یہ عادت بھی بن گئی ہے۔ اس کے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، معلومات کی کثرت ہے، علم نافع نہیں۔ ادب کیا، تعظیم گئی، تعلق کیا، عمل کیا، کردار کیا۔ رب کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ، سنجیدہ، عمدہ اور مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب، آخری خطاب ہے۔ اللہ
علامہ عثمان عبد القادری امیر تحریک صراط مستقیم وہ بھی تشریف لائے ہیں، جن کی عطا گہرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم یہ 2 خطاب مختصر ہوں گے، اس کے بعد علماء کرام کی دستار اور وہ طلبا جو حافظ ہوئے ان کی دستار اور اسناد، وہ طلبا جن نے سالانہ مقابلے عربی زبان میں ہماری جامعہ میں ہوتے ہیں اس میں جو کامیابی حاصل کی ان کو، اور ہمارے نوجوانوں کی تقسیم الخطابیہ الجمل خطابیہ کے جو احباب ہیں وہ پورا سال دینی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی اس کے دوران کی جاتی ہے، ان کو بھی جو ہے تحفہ وغیرہ دیا جائے گا۔ ہمیں مختصر اظہار خیال کے لیے علامہ پیر مرتضیٰ حسین قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور مختصر سے اظہار خیال کریں، پھر مفتی صاحب کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ بے شمار درود و سلام اس کے آخری نبی حضور اکرم نبی مکرم رسول محتشم شاہ امم فخر آدم بنی آدم اور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دامن وجود منزہ عن الوجود سیاح لامکان سید انس و جان رازدار ما اللہ صاحب علم نشرہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر جن کے صدقے رب نے ساری کائنات سجائی اور جن کے طفیل رب کریم ہم سب کو اپنی بے شمار نعمت اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے۔ اللہ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بابرکت اور پاک ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے پہلے بانی محفل، دائی محفل، صدر محفل حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ عبدالجبار چشتی خطابی نور اللہ وجہہ اور آپ کے تمام رفقا، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے ادارے کے تمام رفقا کو، تمام معاونین کو یہ خوبصورت وقت سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بنیادی طور پر ایک استاد ہوں اور ایک طالب علم، تو میں لمبی چوڑی جوشیلی تقریر اگر آپ سے اس کی توقع کر رہے ہیں تو یہ کرنے سے بات ہوں۔ میں ایک داعی اور مبلغ ہوں، میرا کام پیغام دینا ہے، باقی عمل اللہ جس کو نصیب کرے گا، جس کو توفیق عطا کرے گا وہ عمل کر جائے گا اور برکت کے بعد جائے گا۔ محفل سجی ہوئی ہے اور ستارے چمک رہے ہیں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ستارے ہیں، سارے ستارے وہ چمک رہے ہیں اور ان ستاروں کے درمیان بدوہا کا چہرے والا میرا سونا نبی وہ بھی جلوہ افروز ہے، اور ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت وابصہ بن معبد۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ۔ وابصہ بن معبد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دل کے اندر ایک خواہش ہے، حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس میں جب حاضر ہوتے ہیں اپنی حاجت لے کر، تو یہاں منظر یہ ہے کہ اس دن اور اس وقت حضور کی بارگاہ میں بکثرت صحابہ موجود ہیں، محفل پوری آب و تاب کے ساتھ جمی ہوئی ہے، کثیر صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اب وابصہ بن معبد جب مجلس میں پہنچتے ہیں تو یہاں مجمع کثیر ہے۔ اب حضرت وابصہ کیونکہ حاجت لے کر آئے ہیں، سوال لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش اور عرض لے کر آئے ہیں، تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو عرض کرنا تھا، میں نے تو کچھ گزارش پیش کرنی تھی، اور یہاں تو مجمع اتنا کثیر ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہو سکتا، قریب جانے کا مجھے موقع مل ہی نہیں سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ کہ یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ان پر اپنی کرم کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں وابصہ کیا بات ہے، آج آپ ہم سے بڑی دور بیٹھے ہیں، وابصہ آج اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں، وابصہ ذرا نزدیک آئے، وابصہ ذرا قریب آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ حضرت وابصہ وہاں سنتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے ہو کر پھر جہاں جگہ ملتی ہے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں وابصہ آج تو آپ بڑی دور بیٹھے ہیں، ذرا نزدیک آ جائیں، ذرا ہمارے قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ پھر وہاں سنتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر مجمع میں جہاں مناسب جگہ ملتی ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔
تیسری مرتبہ پیارے آقا کریم کی نظر پھر ان کے چہرے پر پڑتی ہے. پیارے آقا کریم فرماتے ہیں والد صاحب آج تو بڑی دور بیٹھے ہیں. توجہ ہے آپ کی توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا والد صاحب آج تو آپ بڑی دور بیٹھے ہیں, ذرا نزدیک کیوں نہیں آتے, ذرا قریب کیوں نہیں آ جاتے, ذرا قریب آ جاتے, ذرا نزدیک آ جاتے. والد صاحب کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب ہوا. اب تیسری مرتبہ جب میرے آقا نے نظر شفقت ڈالی اور میں اٹھ کر اب قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنے مبارک سے مس ہونے لگے. اتنے قریب کی جگہ مل گیا. پیارے آقا کریم نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا والد صاحب آج ایسا لگتا ہے آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے, آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, کوئی عرضی ہے, کوئی درخواست ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال لے کر آئے ہیں. واپس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ایک سوال دل میں آ رہا تھا, ایک گزارش آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا, کچھ رہنمائی چاہتا تھا, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا والد صاحب سوال خود سے پوچھنا ہے یا سوال ہم سے پوچھنا ہے؟ سوال جو آپ لے کر آئے ہیں اپنے دل میں وہ سوال آپ نے خود بتانا ہے, خود پوچھنا ہے اپنی زبان سے کہ وہ سوال بھی ہم سے پوچھنا ہے. یا رسول اللہ آپ ہی کرم فرما دیں, آپ ہی کرم فرما دیں یا رسول اللہ. تو پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا والد صاحب آج آپ اپنے دل میں یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں جب آئیں گے تو آپ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. بادشاہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, واللہ میرے دل میں یہی سوال تھا, میں آج یہی سوال لے کر اسی پر رہنمائی کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے آیا تھا, اسی پر رہنمائی چاہتا تھا, خیر اور شر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہی جاننا چاہتا تھا. پیارے آقا کریم نے شفقت والی نظر فرمائی اور ارشاد فرمایا والد صاحب آپ کا سوال تو ہم نے بتا دیا, اب اس کا جواب آپ نے ہم سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ جواب ہم سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ والد صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کمزور غلام اگر اس کا جواب جانتا ہوتا تو یہ سوال لے کر, یہ عرضی لے کر, یہ درخواست لے کر آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ اگر اس کا جواب پتا ہوتا تو آپ سے پوچھنے کیوں آتا؟ یا رسول اللہ آپ ہی کرم فرمائیں, آپ ہی رحمائی فرمائیں. تو نبی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی دو انگلیاں, یہ تین انگلیاں اس طرح جوڑ کر حضرت بابشاہ کے دل والی جگہ پر ان کے سینے پر ایسے لگا کر کہا بابشاہ استفتی من قلبی کا, بابشاہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس سوال کا جواب خود سے پوچھے, اپنے دل سے پوچھے, اپنے ضمیر سے پوچھے, جس بات پر آپ کا دل اور آپ کا ضمیر گواہی دے دے کہ یہ خیر ہے تو یقین کر لینا کہ وہ میرے رب کی طرف سے خیر ہے, اور جس پر تمہارا دل اور تمہارا ضمیر گواہی دے دے کہ یہ شر ہے پھر چاہے ساری دنیا اس کی حمایت اور تعریف کرتی رہے لیکن رب کی وحدانیت پر یقین کرنے والے میری اس بات پر یقین کر لینا جب تیرا دل اور تیرا ضمیر گواہی دے دے کہ شر ہے برائی ہے تو پھر یقین کر لینا کہ وہ برائی ہے. استفتی من قلبی کا, اپنے دل سے فیصلہ لے لے, اپنے ضمیر سے. تو آج ہماری زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں, معاملات دین کے ہوں, دنیا کے ہوں, دربار کے ہوں, تجارت کے ہوں, تعلیم کے ہوں, کئی ایسے مسئلے آتے ہیں, کئی ایسی باتیں آتی ہیں جس پر ہم سوچتے ہیں, ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اب ہم کس سے پوچھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ خیر ہے یہ شر ہے, اس میں بھلائی ہے یا نہیں ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے ہمیں کتنا آسان نسخہ دے دیا کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھنا ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھنا ہے, اپنے رب کو سمیع و بصیر جان کر, پیارے آقا کریم علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر اپنے دل سے پوچھ لینا ہے کہ یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں, اس میں خیر ہے یا شر ہے, یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو تمہارا دل گواہی دے گا. اگر اس میں ایمان کی چنگاری موجود ہے تو پیارے آقا کریم کے ارشاد کی برکت سے تمہارا دل اور تمہارا ضمیر گواہی دے گا. اگر وہ کام خیر والا ہوگا تو رب کریم تمہاری رہنمائی کر دے گا, اگر وہ کام شر والا ہوگا تو رب کریم اس میں بھی تمہاری رہنمائی کر دے گا. اور یہ محفل میلاد ہے, محفل میلاد ہے,
محفل عرس بھی ہے، اس طرح کی بابرکت محافل کا ایک مقصد ہے ہمارا ان بابرکت محافل میں آ جانا، یہاں اللہ رب العالمین کا، اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کی پیاروں کا ذکر کرنا اور سننا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ رب کا خاص فضل ہے، اور یہ فضل انہی پر ہوتا ہے جن کو رب کی بارگاہ سے خاص طور پر چنا جاتا ہے۔ یہ فضل ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ صرف اس کو ملتا ہے جس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم سب اس بابرکت ذکر کے لیے آج پھر منتخب کیے گئے ہیں کہ ہم یہ ذکر سنیں اور یہ ذکر کریں، ہم پر یہ فضل کیا گیا ہے، ہمیں اس کے لیے چنا گیا ہے، تبھی یہ سعادت آج ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یقیناً ان محافل میں آنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ان محافل میں آنا، ذکر کرنا اور سننا اور پھر اس محفل سے اٹھ کر چلے جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایسی بابرکت محافل میں آنا اور یہاں سے پیغام لے کر جانا اور پھر اس پیغام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا، یہ یقیناً بڑی کامیابی ہے۔ تو میلاد منائیں لیکن مقصد کو اپنائیں۔ آج مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میلاد منانا ہے، مقصد اپنانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حضور سے وفا کرنی ہے۔ میں اختصار کو وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، صرف ایک جملے پر اپنی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک جملے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور سے ایسی محبت کرنی ہے اور حضور سے ایسی وفا کر کے جانی ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فتح ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ علامہ پیر مرتضیٰ حسین قاضی صاحب جو بڑے پیارے انداز سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب میں مختصر سے اظہار خیال کے لیے آخری ہے مفتی صاحب کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دستار فضیلت اور دعا ہوگی، محفل کا اختتام ہوگا۔ کنوینئر علماء ختم نبوت فورم کے رہنما ہیں، علماء ختم نبوت فورم کے مفتی محمد فرقان شامی صاحب، آپ سے ہم سبھی سن کے آئے تو اظہار خیال فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ جناب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نبات پر پیش کرنے کے بعد آج کی اس دستار بندی کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے عظیم شان پروگرام میں موجود حضرات علماء کرام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا عبدالجبار چشتی صاحب کو اور آپ کے تمام رفقاء کو آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ وقت نہایت مختصر ہے، میں آپ حضرات کی خوش قسمتی پر اور خوش بختی پر بھی نازا جاتا ہوں کہ آپ آج کے اس فتنوں کے دور میں طلباء کرام کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ طلباء، وہ علوم شریعہ کے طلاب کہ جن کے بارے میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جب یہ طلباء اپنے گھروں سے نکلا کرتے ہیں تو اللہ کی نورانی مخلوق ان کے پاؤں تلے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ یہ طلاب علم، یہ قرآن مجید، فرقان حمید کے حفاظ، یہ تلاوت کرنے والے، یہ قرات کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے سمندر میں احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ کی مخلوق مچھلیاں بھی دعائے خیر کیا کرتی ہیں۔ بس انہی مختصر سے الفاظ کے ساتھ وقت کی
قلت کا خیال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، وہ دو جہاں سے بھی نہ ہی دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ یہ تھے مفتی محمد فرقان شامی صاحب رہنما علماء خانقاہ نبوت فاروق. اسی اثنا میں علامہ مفتی غلام مصطفیٰ جلالی صاحب تشریف لائے. دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب بس دعا سے پہلے علماء کرام کی دستار ہوگی. انہوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی ہے اور حفاظ کرام کی بھی دستار ہوگی. آپ بیٹھے رہے، علماء اور مشائخ کھڑے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے دستار کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے مسئلہ پیدا نہ ہو. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ 20واں سالانہ عرس مبارک حضرت خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر خطاب شاہ چشتی صاحب علی تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ادارے کا نام حضور قبلہ شاہ صاحب کے نام پر ہی ہے، تعلم المعلم قرآن خطابیہ. اس کا جلسہ دستار فضیلت بھی ہے. اس میں وہ درس نظامی حافظ محمد حسن عباسی بن مقصود عباسی، حافظ محمد علی حسن بن عطا محمد، حافظ حسن علی بن غلام عباس، حافظ محمد رضوان بن ایوب خان، حافظ محمد احسان بن شبیر احمد اور جناب منظور احمد صاحب کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی نے پچھلے سال حفظ کی تکمیل کی تھی. اس سال چھوٹی صاحبزادی نے منظور احمد صاحب کی حفظ کی تکمیل کی ہے، تو ان کو وہیں پر خواتین کے پنڈال میں ردا چادر دے دی جائے گی. یہاں پر ان کی سند جو ہے ان کے والد محترم کو دے دی جائے گی. اسناد اپنے علامہ کریم عباسی صاحب سے آپ لے لیں. اب درس سالانہ تقریری مقابلہ عربی زبان اور انگلش زبان میں جن کا زبان عربی زبان کے مقابلے میں تقریری مقابلے میں پہلی، دوسری اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو ٹرافی دی جائے گی. علماء اور مشائخ خصوصاً حضرت قبلہ پیر سید نیاز حسین شاہ چشتی صاحب قاضی کے ہاتھوں وہ بھی تشریف لائے. احمد رضا چشتی فرسٹ پوزیشن آئی تھی ان کی. بیٹھے رہے، باقی اب آپ بیٹھے رہے. سہیل بن سلطان، عبداللہ خان تھرڈ پوزیشن تھی. انیس الرحمان ان کی بھی تھرڈ پوزیشن تھی. انگلش میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی نذیر جان کی، سیکنڈ پوزیشن آئی. عبدالصمد سیکنڈ، رضوان تھرڈ. نعت کے اندر جواد فرسٹ، فیصل سیکنڈ، سہیب تھرڈ. جو بچہ بھی آئے گا تو اپنی پوزیشن بتا دیں تاکہ اسی حساب سے اس کو. ناظرہ طلبہ میں تلاوت میں عبدالرحمان فرسٹ پوزیشن، حارث سیکنڈ، احتشام تھرڈ. نعت میں فیضان الرحمان فرسٹ، فیض الرحمان فرسٹ، سراج سیکنڈ اور احتشام تھرڈ. ہمارے انجمن خطابیہ کے جملہ احباب اور جو نوجوان لنگر سے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، سب ہی 27 کے اور گاؤں میں مستحق ہے، لیکن دین احباب نے بہت زیادہ محنت کی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. ان کو خصوصی میڈل بھی دیا جائے گا اور پھر بعد میں محفل کے اختتام پہ آفس میں پیر صاحب کے ہاتھوں ان کو انعام بھی دیا جائے گا. تو ان کو بھی اس کے بعد میں بلاؤں گا. پہلے ان کی تکمیل ہو جائے گا. نعرے لگا کے حوصلہ افزائی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. یا صلی وسلم مولا
وسلم دائما أبدا فيك خير الخلق كلهم. انجمن خطابیہ میں جو آباد ہے وہ شاہ زیب عباسی چشتی، حنظلہ چشتی اور ارسلان چشتی، میڈل بھی ہے اور انعام بھی ہے. کیمرے کے آگے نہ آئے، بیٹھ جائے. لائٹ چل رہا ہے، لائٹ چل رہا ہے، کیمرے کے آگے نہ آئے. اب انجمن خطابیہ کے وہ نوجوان ساتھی احباب پورے سال الحمدللہ بغیر کسی لالچ کے خاص رضائیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، ادارے کا کام کرتے ہیں. کہیں بھی محافل ہو وہاں ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ کو باہر بھی نظر آ رہے ہیں کہ لفیق صاحب کے ہاتھ میں ان کو میڈل دیا جائے گا. پیر صاحب کے ہاتھ میں والحبیب الذی مرجا شفاعتہ جن طرح بات کریں گے نا بات کو لے لیجیے گا. اب یہ بتائیے کہ اب آپ پیر صاحب کیا تو لے کے کر کے آتے ہیں. محمد عمر، حسیب سعید، عبد الواحد، جلیل یادر فرحت، بلال، ایان، دانش، اقبال، سفیان، احمد رضا، نور شاہ، محمد اسلم، نعمان مجد، امجد، محمد خان، غلام مصطفیٰ، کاشف حسین، فرحان فرحانی، ارشد، نصر اللہ، محمد عابد، محمد حسن، محمد حسن، ریحان مہربان، حبیب فاضل. نعروں سے ان کی ستائش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت تعالیٰ ان بچوں کی جملہ کامشوں کو قبول فرمائے. خصوص ہمارے الخطابیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو احباب ہیں، اظہر، کامران شاہ، مہتاب اور دوسرے جملہ کامشیں ہیں جو بھی ان کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جملہ کامشوں میں. اور ہماری جو خطابیہ کمیٹی کے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جملہ کامشوں میں جو اصل ہے، جو ممبران ہے، جو مجلس شورا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کی کامشوں کو قبول فرمائے. آفاق جن کا میں نے نام لے لیا لے لیں. پین لو بھی دونوں طرف سے کر دانش نام لے لیا میرے بھائی بار بار ریپیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہے. ان کے قدموں کی کرامت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں عنایت تیرا. مجھ سے خدمت کے گود سے کہے ہر رضا، مجھ سے دست بستہ پیش کرتے ہیں
जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है नई आबादी कैटल कॉलोनी से, जहाँ पे दारुल उलूम अनवारुल कुरान खिताबिया का अज़ीमुश्शान रूह परवर तकरीब तकसीम इनामात व जलसा दस्तार फजीलत की मुनक़िद हुई, जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम ने, नातख़्वां हज़रात ने और अवाम अहले सुन्नत और दीगर सियासी और मजहबी जमात के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हमारे साथ मोहतमिम आला जनाब साहबजादा अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और क्या ये शॉर्ट मैसेज दे रहे हैं, और दूसरी बात है जो आज उलमा इकराम तशरीफ़ लेकर आए, मेहमान कराची से बाहर से भी तशरीफ़ लेकर आए, उनसे इज़हार तशक्कुर कैसे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 20वां सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा सैयद पीर खिताब शाह चिश्ती और जलसा दस्तार फजीलत दारुल उलूम अनवारुल कुरान खिताबिया में एक अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेकाद किया। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और कसीर तादाद में उलमा और मशाइख पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये फैज़ान है हज़रत ख्वाजा सैयद पीर खिताब शाह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का और हमारे वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा कारी अब्दुल लतीफ़ चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो उस दौर के अंदर इस मुशक्क़त के साथ इस दूर दराज इलाके में दीन का जो ये पौधा, ये गुलदस्ता लगाया, अल्लाह ताला ने आज यहाँ दस्तार फजीलत की सूरत में, उलमा बनने की सूरत में, हुफ़ाज़ बनने की सूरत में आज ये नजात का हम सब के लिए ज़रिया है। और मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए, और सुपर न्यूज़ का ख़ासकर वसीम खान साहब का, और जो आए, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, तमाम अहबाब पर अपना फजल करम और नाम नाजिल फरमाए, और हम सब को इस तरह की नेक महफिल में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और आलम इस्लाम की मदद नुसरत फरमाए, और हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कैटल कॉलोनी नई आबादी से, जहाँ पे दारुल उलूम अनवारुल कुरान खिताबिया के ज़ेर तमाम सालाना जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम इनामात का आज तकरीब थी, और इस सिलसिले में कसीर तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत पीर हकीम मोहम्मद शफीक मौलवी साहब, जो आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत थी। हम उनसे आज की इस तकरीब के हवाले से, और साहबजादा अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब जो इस वक्त मेज़बान थे, सरपरस्ती कर रहे थे इस सारे प्रोग्राम की, उनके हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब चिश्ती साहब जो हैं, अब्दुल सत्तार चिश्ती, अब्दुल गफ़ार चिश्ती और अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब, माशाल्लाह तीनों भाइयों ने माशाल्लाह ऐसा तमाम किया, ऐसा दारुल लेकर चल रहे हैं। एक तरफ स्कूल, एक तरफ दारुल है, और ऐसा इंतज़ाम है माशाल्लाह के किसी तादाद में दुनिया की उलमा किराम आए, मशाइखुल उज़ाम आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जनाब अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कहा सबको, और माशाल्लाह तकारीर हुई, नातें हुई, बयान हुआ, दस्तार फजीलत दस्तार बंदी हुई। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जनाब अब्दुल सत्तार चिश्ती, अब्दुल गफ़ार चिश्ती और जनाब बड़े भाई साहब जो मोहतरम आला हैं, इनकी बड़ी कोशिशें हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से दारुल को लेकर चल रहे हैं। यहाँ खाने का भी एहतमाम है, या हर तरीके से जो मैं कह सकता हूँ, ये कहूँगा कि हर तरीके से इंतज़ाम अच्छा किया गया है। खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया है, उलमा इकराम का, मशाइखुल उज़ाम को बिठाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों दस्तार बंदी भी करवाई उन्होंने। सब जितने भी हाफिज़ कुरान हुए उलमा इकराम बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ऐसे लोगों को और दुनिया में पैदा करे, अब्दुल जब्बार चिश्ती जैसे, अब्दुल गफ़ार चिश्ती जैसे, अब्दुल सत्तार चिश्ती जैसे, कि अल्लाह ताला इनके नक्शे पर चलें और वो दीन की खिदमत करें, सिलसिले की खिदमत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं, दारुल अपनी जगह पर और तरीक़त अपनी जगह पर, सिलसिले की और तरीक़त की खिदमत कर रहे हैं, पुराने तरीक़त को लेकर भी चल रहे हैं और दारुल को लेकर भी चल रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं, उलमा बना रहे हैं। जनाब अली बहुत बड़ा काम है ये, अल्लाह ताला इनको आबाद रखे, शाद रखे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन पर रहम करम और फजल फरमाए। और वसीम भाई, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं सुपर प्रोड्यूस पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको भी मैं शाबाश कहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। बड़ी मेहनतों से, कोशिश से आप इस मंज़र पर पहुँचे हैं कि आज हर कोई आपको याद करता है, और माशाल्लाह का सुपर न्यूज़ हिट होता चला जा रहा है। मैं यूट्यूब पर मेरा बच्चा देखता है, आपका सुपर न्यूज़ हिट है और मज़ीद ये हिट होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको ये बात रखे, आप सब की दुआ से अल्लाह मुझे भी आबाद रखे। आखिर ज़माना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है
شہر قائد کے بہت مشہور معروف نعت خواں جناب محمد نوید نقشبندی ہارونی موڑوی تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان سے آج انہوں نے یہاں پہ نعت شریف بھی پڑھی ہے تو ہم ان سے کہیں گے کچھ اشعار جو ہے وہ سپر نیوز پاکستان کے ناظرین کے لیے بھی کہیے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دل میں اب کو ہی آرزو ہی نہیں، دل منور اور یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور اور یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے شفیق، دل ہے کعبہ، دل ہے کعبہ اور یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دارالعلوم انوار القرآن کی خطابیہ کی اس عظیم الشان تقریب کے اندر جہاں محفل نعت کا ایک سلسلہ رہا، وہاں پہ ایک شہر قائد کے بہت مشہور و معروف نعت خواہ جناب محمد مزمل نقشبندی موڑوی ہارونی یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آج جو ہے جو آپ نے نعتیہ کلام کیا اس کے کچھ اشعار جو ہے سپر نیوز پاکستان کے قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا اللہ، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا اللہ، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ کے تحت یہاں پہ منعقد ہوئی، جس کے اندر یہاں پہ کافی تعداد کے اندر جو ہے دستار فضیلت میں جو ہے وہ دستار باندھی گئی، اور حفاظ نے جو ہے حفظ کی بھی کیا،
नाजरा भी, एक बड़ी कसीर तादाद जो है ये इसमें जो यहाँ से फारिग तहसील हुई और जिन्होंने जो है वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी किया और मुकम्मल भी किया, नाजरा भी पढ़ा। हमारे साथ जो है मौजूद हैं आज के इस तकरीब के रूह रवा जनाब अब्दुल गफ़ार चिश्ती साहब। साहबजादा अब्दुल गफ़ार चिश्ती साहब की भी आज जो है यहाँ पे दस्तारबंदी हुई और ये भी आज यहाँ पे फैज़याब हुए इस सारे सिलसिले से, और हम इनसे बात करेंगे आज की तकरीब के हवाले से। और एक आपने बड़ा तालीमी सफ़र तय किया, आज दस्तार आपकी भी जो है यहाँ पे तकरीब में आपके भी जो है वो सर पे सजाई गई। उसके साथ साथ जो बिरादरम जो इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं साहबजादा अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब, तो कुछ उस हवाले से और अवाम अहले सुन्नत की कसीर तादाद, उलमा इकराम की बड़ी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी, उस हवाले से भी बात कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 20वां सालाना उर्स मुबारक हमारे मुर्शिद ग्रामीण जनाब पीर सैयद खिताब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अवाम अहले सुन्नत ने शिरकत की और बिलख़ुसूस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम जो है यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इदारा हाजा हमारे वालिद मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मुर्शिद सैयद पीर खिताब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लगा हुआ पौधा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तलबा जो तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं और कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ दुनियावी के साथ दीन के साथ अब रूहानी तरबियत भी यहाँ की जाती है। इस वक्त यहाँ के सज्जादा नशीन मेरे बरदर मोहतरम जनाब अल्लामा अब्दुल जब्बार चिश्ती हफ़िज़ुल्लाह ताला और उनके साथ जनाब मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती एडवोकेट जो इस इदारे को चला रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम जो यहाँ बुज़ुर्ग मदफन हैं जन्नत के अंदर आला मकाम अता फ़रमाए और इन बुज़ुर्गों का फैज़ जारी फ़रमाए। और बिलख़ुसूस मैं अवाम अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कसीर तादाद में उसमें शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की। रब ताला से दुआ है कि बिलख़ुसूस ये मेरे अलखताबिया के जो नौजवान हैं इन्होंने दिन रात मेहनत की और हमेशा पूरे साल ही मेहनत करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम के इल्म में अमल में अमल बरकतें अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी भी दस्तार फ़जीलत थी और बहुत खुशी हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस वसीम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो लम्हा बलम्हा हमारी हर अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से जहाँ एक्टिविटीज़ हों ये उसको मीडिया तक पहुँचाते हैं और अवाम अहले सुन्नत तक, पूरी दुनिया तक इनका ये पैगाम पहुँचा। अल्लाह से दुआ है कि रब ताला इनकी ज़िंदगी में इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कैमरामैन मोहसिन मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।